السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں بہت ہی اچھی چیز لے کر آیا ہوں آپ ناظرین کے لیے، تو یہ ویڈیو براہ کرم ضرور دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کیجیے اور پریس بیل آئیکن کو ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا بھائی، نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے بھی ہمیں بتایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 700 سے زائد مقامات پر اس نماز کے متعلق نماز کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جہاں جہاں بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے وہاں کے ساتھ نماز کا، زکوٰۃ کا اور دیگر مسائل کا بھی ذکر ہے، لیکن دین کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے نماز، جس کا 700 سے زائد مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یہاں سے پتہ چلا کہ نماز دین میں سب سے اہم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اس سے ملتی جلتی ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ نماز کے متعلق ملیں گی۔ تو میرا بھائی، نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت بھی ہے، تو آج میں آپ کو اس کے متعلق بتانے جاؤں گا کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب تم نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ کو دھو، اور فرمایا تم اپنے دونوں بازوؤں کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ تو اس سے مراد یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو طہارت ہے، جو نماز کے لیے وضو ہے، وہ بہت اہم ہے، اور اس وضو کو دیکھا جائے تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھیں ایک شرعی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں جاننا بالکل ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نماز اچھے سے ادا کرتے ہیں، اچھے سے جس نے وضو کیا اور جس نے اچھے سے نماز کو ادا کیا، تو اس کی نماز جو ہے سفید کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر اسے 7واں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو وضو اچھے سے نہیں کرتا، جو نماز اچھے سے نہیں کرتا، تو اس کی نماز جو اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو میرا بھائی دیکھیے، اگر ہم وضو اچھے سے نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیسے ہوگی، ہم نماز کیسے پڑھ سکیں گے؟ جبکہ جس طرح کے سٹیپ وائز آپ جانتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، ہم نے چھت پہ جانا ہوتا ہے تو ہمارے لیے سیڑھیاں مقرر کی ہوتی ہے۔ جب ہم پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے، دوسری سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے، تو ڈائریکٹلی طور پہ ہم سیڑھیوں سے اوپر چھت پہ کیسے چڑھ جائیں گے؟ بائی چانس آئی تھنک ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو اگر سیڑھیوں سے ہی آپ نے جانا ہے تو آپ کو پہلی سیڑھی بھی چڑھنا ہوگی، دوسری تیسری، اور سٹیپ وائز آپ کو چڑھ کے اوپر جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائی، جب ہماری پہلی سیڑھی وضو ہی ہمارا اچھے سے نہ ہو پایا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، اور انہیں کیسے کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو میرا بھائی، ہر چیز کے اندر فرائض ہوتے ہیں، اسلام کی جتنی چیزیں، جیسے کہ نماز ہے، نماز فرض ہے لیکن اس کے اندر بھی 7 چیزیں فرض ہیں۔ اسی طرح غسل بھی ہم پر فرض ہوتا ہے اور غسل کے بھی 3 فرائض ہیں۔ اسی کے علاوہ یہ وضو جو ہے، وضو کے بھی تو انشاءاللہ عز و جل ہم پہلے وضو کے فرائض کے بارے میں، پھر وضو کی سنتیں، پھر وضو کے آداب، وضو کے مستحبات، اس کے بعد ہم دیگر وضو کے بارے میں جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وضو سے، وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل بشرط زندگی بفضل خدا۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ جو لوگ ہمارے چینل یوٹیوب کے سبسکرائبرز ہیں اور دیگر جو اسلام میں جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری یہ اپیل ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور لوگوں تک پہنچائی۔ تو آپ اس حکم سے محروم نہیں رہیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے بدلے میں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو ویڈیو سینڈ کرنے کے اسے وضو کرنا نہیں آتا، وہ یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور اسے وضو کرنے کا پتہ چل جاتا ہے، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اس وضو کے ساتھ، جو آپ نے اسے ویڈیو سینڈ کی اس کی وجہ سے، اسے بدولت اسے پتہ چلا، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ثواب اس کا ملے گا، برابر ملے گا۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں
اور ہم نے نماز پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، ظہر کی باجماعت پڑھی، ہم نے عصر کی باجماعت پڑھی، مغرب کی نماز ہم نے باجماعت ادا کی، اس کے بعد ہم نے عشاء کی بھی باجماعت ادا کی، لیکن یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتا دیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں وہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ نہیں، یقیناً آپ لوگ نہیں جانتے، کہ ہم نہیں جانتے یہ نماز، یہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ نماز ہماری قبول ہوئی ہے یا ہماری نماز قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہم اگر کسی کو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، مثال کے طور پہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آتا ہوں مسجد میں کہ بھائی نماز پڑھ، نماز رب نے فرمایا تیرے اوپر فرض ہے تو نماز پڑھ۔ ہاں، اب میں اپنے بھائی کو لے کر آؤں گا، میں نے بھی نماز پڑھی، میرے بھائی نے بھی نماز پڑھی، جو میں نے نماز پڑھی ہے نا، میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو میں اپنے بھائی کو لے کر آیا ہوں، اس نے وضو کیا ہے اچھے سے، اس نے اچھے نماز پڑھی ہے، ہاں اس کی نماز کا قبول، نماز کا ثواب مجھے ملے گا، اگرچہ اس کی خود کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مطلب اس کے نماز کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اس نے وضو سے اچھے سے نہیں کیا، اس نے سجدہ اچھے سے نہیں کیا، یا اس نے رکوع میں تسبیحات کم پڑھی ہیں، یا اس نے نماز کے فرائض میں سے کوئی فرائض چھوڑ دیا ہے، کوئی ایک آدھا فرض چھوڑا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس بات کا اسے علم ہے، اللہ رب العزت کو علم ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی نماز قبول ہے یا نہیں، ہمیں نماز قبول کا ثواب ملے گا۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کو، واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں گروپ میں میسج کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے اس ویڈیو کو، ہو سکتا ہے آپ کسی کو اچھے سے وضو کرنا آ جائے اور وہ نمازیں پڑھے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات، وضو کے 4 فرائض ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے منہ کو دھو۔ نمبر 1 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے منہ کا دھونا، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ یہ مطلب اس کے بعد جو آیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ تیسرا فرض ہے، یہ ارکان وضو میں سے تیسرا رکن یہ ہے۔ نمبر 1 منہ کا دھونا، نمبر 2 کونے سمیت دونوں بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب نمبر جو 3 ہے یہ ہمارا یہاں تک مکمل ہو چکا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کے بعد جو حکم ہے وہ جو وضو کا چوتھا رکن ہے وہ یہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ اب وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ اب اس کی جو تفصیل ہے، مطلب منہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا، کونیوں سمیت جو دونوں بازو دھونے ہیں وہ کہاں سے کہاں تک دھونے، ان کے دھونے کا انداز کیا ہوگا، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، اس کا انداز کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جو پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کہاں تک دھونے ہیں، کہاں تک ہم پاؤں دھوئیں گے تو ہمارا فرض جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر ان کی یہ جو تفصیل ہے، یہ منہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، اور یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور یہ پاؤں دھونا، ان کی جو تفصیل ہے، ان کی جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم کل دیکھیں گے۔
اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اور اس ویڈیو کو میری اپیل ہے آپ لوگوں سے, یہ درخواست ہے کہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, کیونکہ آج اس کی بہت اہم ضرورت ہے, بہت اشد ضرورت ہے اس کی. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے نہیں ہیں, وہ وضو کرتے تو ہیں, لیکن ان کے وضو کے اندر کچھ خامیاں باقی رہ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جب آپ جانتے ہیں وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسی ہوگی, اور نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. تو میرا بھائی, صحیح سے نماز پڑھنے کے لیے ہمارا صحیح سے وضو ہونا ضروری ہے. ہمیں صحیح سے وضو کرنا چاہیے اس کے لیے. تو ہم اچھے سے وضو کریں گے تو ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو کل جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہم بقیہ جو ہیں اس کے وضو کے اوصاف ہیں ان کے متعلق ذکر کریں گے. اور یہ میری نیت ہے, اور آپ لوگ بھی نیت بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل الکریم میں یہ وضو کے متعلق جتنے احکامات ہیں, وضو سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں, وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور آپ لوگ اسے خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا. اس چیز کی آپ نیت کر لیں, تو جتنی دیر آپ نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.